اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. I think last session میں یہ جو پارٹ کور کیا تھا from the book نجم الثاقب authored by مرزا محدث نوری علیہ رحمت و رضوان، اس میں امام زمان کے متعلق جو کچھ ان کے القاب ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے ٹائٹلز ہیں، وہ انہوں نے جو ہے اس کتاب کے لیسن نمبر 2 یا چیپٹر نمبر 2 میں انہوں نے کور کیا تھا. آج ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور let us see what is written, what is the idea behind lesson number 3, chapter number 3 of this book. تو اس کتاب میں انہوں نے جو ہے امام زمان کے کچھ خاص خصوصیات، اسپیشل کیریکٹرسٹکس، ڈسٹنکٹیو کوالٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے اس لیسن میں ڈسکس کی ہیں، اس چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے، اور اس کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. The first part talks about the physical جو ہے distinctive qualities of امام زمان, and second part he has discussed about other qualities یعنی spiritual اور ان کے کچھ جو معجزات ہوں گے. The first part which discusses about distinctive qualities of his physical body, اس کے اندر انہوں نے کچھ احادیث کوٹ کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کمال الدین کتاب کا، جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی رسول اللہ سے، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کے فزیکل اپیئرنس میں he will resemble me، یعنی رسول اللہ کی مشابہت وہ رکھیں گے. اور دوسری حدیث میں انہوں نے رسول اللہ سے ہی حدیث جو نقل کی ہے، انہوں نے اس کو مینشن کیا کہ اپنی کتاب میں کہ ان کے جو his cheek, the cheek of امام زمان will shine like a bright moon، یعنی ایک 14ویں کے چاند کی طرح جو ہے ان کا چہرہ اقدس وہ چمک رہا ہو، اور ان کے جسم سے جو ہے ایک ایسا نور نکلے گا تاکہ لوگ جو ہے اس کو، یعنی ان کے لیے ان کی آنکھیں ان کو جو ہے وہ اس نور کو برداشت نہیں کر پائیں گی. اور پھر دوسری ایک حدیث جو انہوں نے اسی حوالے سے جو ہے کوٹ کی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جو کمپلیکشن ہوگا، ان کا جو اسکن کلر ہوگا، اٹ ول بی ویٹش، یعنی neither white nor dark, it will be something in the middle, wheatish complexion, medium height, round head, he will have a wide forehead. ان کی آئی بروز جو ہے بھوے ان کی وہ جوائنٹ ہوں گی، ان کے گال جو ہے وہ ایک دم بھرے ہوئے ہوں گے. ان کے رائٹ گال پہ، رائٹ چیک پر ان کے جو ایک مول ہوگا جو کہ ایک ستارے کی طرح چمکے گا، اور ان کے جو ہے بال خوبصورت لمبے ہوں گے حتیٰ کہ they will flow on his shoulders. اور امام علیہ السلام will be wearing a heavenly garment، یعنی ان کا جو لباس ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے جنتی لباس ہوگا، اور ان کی عبا ہوگی وہ ایک دم اس سے نور ساطر ہو رہا ہوگا. اور جو ہے یعنی پورا اپیئرنس انہوں نے جو ڈسکس کیا ہے، فزیکل اپیئرنس امام زمان کا، it will resemble رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو بھی ان کی طرف نظر کرے گا he will be astounded, he will be surprised, he will be perplexed کہ یہ کون ہے، اور یہ ان کی فزیک it will be different from جو عام لوگوں کی جو فزیک ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے he is معصوم، he is the divine authority on this earth. جو ہے انشاءاللہ اللہ میں توفیق دے کہ ایسے عظیم اور مقدس جو ہے وہ چہرے کی زیارت ہمیں جلد از جلد نصیب ہو ان کے ظہور کے ذریعے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے سیکنڈ پارٹ میں جو انہوں نے خصوصیات ڈسکس کی ہیں، ادر ایسپیکٹس آف ڈسٹنکٹیو کوالٹیز آف امام زمان، اس میں اس باب میں انہوں نے 12 خصوصیات ڈسکس کی ہیں. انشاءاللہ we'll cover, try to cover few in today's session، بقیہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. سوری 12 نہیں، 48 ٹوٹل 48 ڈسٹنکٹیو کوالٹیز مرزا محدث نوری has discussed in this chapter. اس میں پہلی یہ ہے کہ ان کا جو گھر ہوگا، اس میں یہاں پہ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام زمان کا جو گھر ہوگا اس کا نام ہوگا بیت الحمد. اوکے، ان کا نام ہوگا بیت الحمد.
یہ امام کے گھر کا نام ہوگا۔ پھر جو اکثر احادیث ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ امام زمان جب ظہور کریں گے تو وہ لوگوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں گے، اس کے ذریعے ان کی عقلیں جو ہے وہ کامل ہو جائے گی، ان کی انٹلیکٹس اٹ ول ریچ دا پرفیکشن، اور ان کے جو فہمیت ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ کیپیبلٹیز ہے وہ بھی ایک دم پیک پر پہنچ جائے گی۔ یعنی امام زمان کا صرف لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا لوگوں کے جو ہے ان کے عقلوں کو ایک الگ معیار، ایک اونچا مقام اس کے ذریعے عطا ہوگا۔ اور امام زمان کے جو اصحاب ہوں گے، یہ بھی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں احادیثوں میں کہ امام کے جو اصحاب ہوں گے ان کی جو قوت ہوگی، ان کی طاقت ہوگی، وہ 40 افراد کے برابر ہوگی۔ اور یہاں پر ہی کوٹس ون حدیث فرام امام جعفر صادق علیہ السلام، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہی ہیز کوٹڈ دا انسیڈنٹ آف حضرت لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اے کاش کہ مجھے قوت ہوتی کہ میں تم سب کے اوپر غالب آ سکتا، اور مجھے ایک قوی مدد اور ایک اسٹرانگ سپورٹ کی جو ہے ایک اسٹرانگ سپورٹ مجھے حاصل ہوتا۔ تو یہاں پر حضرت لوط کا یہ کہنا، اس سے مراد ہے کہ ہی واز وشنگ دا پاور آف امام زمان علیہ السلام، اور یہاں پر اسٹرانگ سپورٹ جو ہے وہ امام زمان کے اصحاب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام بھی جو ہے امام زمان کی قوت کی خواہش رکھتے تھے کہ کاش مجھے بھی اس آخری حجت کی قوت عطا ہوتی، اور ان کے جو اصحاب ہیں، آخری حجت کو جو جان نثار باوفا صحابی ہیں، اصحاب ہیں، ان کا سپورٹ مجھے حاصل ہوتا۔ Even Anbiya also knew regarding this distinctive quality of امام زمان۔ آگے بڑھتے ہوئے جب اور جو اس لیسن میں ڈسکس کرتے ہیں مرزا محدث نوری، again he quotes one hadith from ائمہ معصوم and says when امام زمان کا جب ظہور ہوگا تو یہ زمین جو ہے منور ہو جائے گی ان کی روشنی سے، ان کے نور سے زمین منور ہو جائے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو سورج کے روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی لوگ جو ہے سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے، کیونکہ امام زمان کے وجود، امام زمان کی روشنی کے ذریعے یہ زمین جو ہے منور ہو جائے گی، اور زمین اپنا خزانہ اگلے گی، حتیٰ کہ لوگ جو ہے زکوٰۃ لیے پھریں گے کہ بھئی کوئی مستحق مل جائے، لیکن انہیں کوئی مستحق نہیں ملے گا، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مستغنی ہو جائیں گے، ان کو کسی زکوٰۃ اور کسی خیرات اور چیریٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور ایک آخری حدیث انشاءاللہ، اور I'll end my session today۔ یہ حدیث جو ہے is a very interesting tradition that is quoted from امام جعفر صادق علیہ السلام in this chapter، کہ امام زمان جب ظہور کریں گے تو امام زمان رسول اللہ کا علم، رسول اللہ کا جو فلیگ، جو علم ہے، اس کو لے کے آئیں گے اور اس کو لہرائیں گے، اور یہ علم اب تک جو ہے صرف جنگ بدر اور جنگ جمل میں ہی اس کو لہرایا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو نہیں لہرایا گیا ہے۔ تو اس میں حدیث میں کوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو علم ہے رسول اللہ کا، یہ جبرائیل جو ہے وہ جنت سے جنگ بدر کے دن لے کر نازل ہوئے تھے، اور یہ علم کا جو مٹیریل ہے وہ کاٹن کا نہیں ہے، نہ ہی سلک کا ہے، نہ ہی کسی اور جو ہے کپڑے کا ہے۔ رادر جب راوی نے سوال کیا امام سے کہ اس علم کا جو ہے اس کا مٹیریل کیا ہے، تو امام نے کہا کہ یہ جنت کے پتوں سے بنا ہوا ہے، جنت کے پتوں سے جو ہے یہ علم کو بنایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنگ بدر کے دن اس کو لہرایا تھا، اور اس کے بعد اس کو فولڈ کر کے، اس کو جو ہے مرتب کر کے، اس کو امام علی علیہ السلام کے حوالے کیا تھا، اور امام علی علیہ السلام نے اس کو جنگ جمل کے دن جب انہوں نے اہل بصرہ پر حملہ کیا تھا تو جنگ جمل کے دن اس کو امام علی علیہ السلام نے لہرایا تھا، اور اس کے ذریعے ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو فولڈ کیا اور اس کو جو ہے ایک سیف، یعنی ایک سیف جگہ پر، ایک سیف میں اس کو رکھا ہوا ہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو نہیں لہرائے گا۔ یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے، ہم میں سے اس کو کوئی نہیں لہرائے گا حتیٰ کہ امام زمان کا ظہور ہو۔ جب وہ ظہور کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہے اس علم کو لہرائیں گے۔ تو آئیے آخری ایام یا ماہ سیام کی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں امام زمان کا ظہور مقدر فرمائیے،
تاکہ ہم جو ہے جب یہ ظہور ہو تو ان کی یہ جو ڈسٹنکٹیو کوالٹیز جو ہم نے آج دیکھی اس کا ہم خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.